حضرت مولانا محمد عبداللہ بدوڑائی سے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور حضرات علماء کرام، پہلے تو میں نے ایک خاص عنوان پہ بات عرض کرنی تھی، مجھے پہلے دیا گیا تھا۔ اب حضرات نے فرمایا کہ اس پہ نہیں اور عنوان پہ بات کرنی ہے، تو میں اس پہ چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہم مل کے تقریر کریں گے، چھوٹی سی تھوڑا سا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی پسند کے طریقے دے کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو آ کر دنیا میں نافذ کیا، لوگوں نے ان کو قبول کیا، قبول کر کے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اتاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب پہ صحابہ کرام سے عمل کرایا، اور عمل کرانے کے بعد پوری دنیا کو کہا کہ ان شخصیات کو دیکھ کر چلو، ان کے لیے فلاں کو بھی جنت مل گئی، فلاں کو بھی، فلاں کو بھی۔ آخر اعلان کیا سب کو مل گئی، جس کے بھی نقش قدم پر چلو گے منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے خصوصیت سے چند صحابہ کو دنیا میں نمونے کے طور پہ پیش کر دیا، اور پوری امت کو ان کے نقش قدم پر اور اپنے عقیدے کو بھی ان کے عقیدے پر پرکھنے کا حکم فرمایا، اپنے عمل کو بھی ان کے عمل پر پرکھنے کا حکم فرمایا۔ قرآن کریم میں آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کو آیت استخلاف کہتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ میں نے اس پہ چند گزارشات عرض کرنی ہیں، آپ کی بہت توجہ چاہوں گا۔ کنز الاموال میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت مبارکہ میں ہے کیا؟ اللہ وعدہ فرما چکے تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور اعمال صالحہ اختیار کر چکے، اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی۔ کریں گے کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے لیے اس دین کو نافذ کر دے گا جس کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ فرماتے ہیں میری ہی وہ عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جس نے اس کے بعد کفر کیا،
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک ایک لفظ پہ تھوڑی توجہ فرماتے جائیں گے، بات مکمل ہو جائے گی۔ اللہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ وعدہ فرما چکے تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور اعمال صالحہ اختیار کر چکے، اللہ ضرور ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ اللہ وعدہ فرما چکے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے اور اعمال صالحہ اختیار کر چکے، اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ خلافت کے عطا کرنے کا وعدہ کس نے کیا جی؟ اللہ نے۔ آپ خلافت کے عطا کرنے کا وعدہ اللہ نے کیا۔ اس سے پتہ چلا صدیق کو خلافت ملی، اللہ نے عطا کی۔ حضرت عمر کو ملی، اللہ نے عطا کی۔ حضرت عثمان کو ملی، اللہ نے عطا کی۔ حضرت علی کو ملی، اللہ نے عطا کی۔ دوسری بات قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، الذین جمع کے لیے ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے ہے۔ آمنو جمع ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے ہے۔ عاملو جمع ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ ہے۔ ہم ضمیر جمع ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے ہے۔ صدیق پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان تیسرے، حضرت علی چوتھے۔ اگر ترتیب بدل دی جائے اور یوں کہہ دیا جائے حضرت علی پہلے ہیں تو صدیق حضرت علی کی حیات میں زندگی میں فوت ہو جاتے، حضرت عمر حضرت علی کی زندگی میں فوت ہو جاتے، حضرت علی کی زندگی میں عثمان فوت ہو جاتے۔ خلیفہ ایک بنتا، قرآن کے مقتضا پہ عمل نہ ہوتا۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا وعدہ ایک سے نہیں، وعد اللہ الذین، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، اس سے نہیں، ان سے وعدہ کیا۔ الذین کا تقاضا یہ ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے ہے۔ آمنو کا تقاضا یہ ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے ہے۔ عاملو کا تقاضا یہ ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے ہے۔ ہم ضمیر کا تقاضا یہ ہے، وعدہ ایک سے نہیں زیادہ سے ہے۔ اہل و سنت کا موقف کھل کے سامنے آیا۔ صدیق پہلا خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ، حضرت علی چوتھے خلیفہ۔ اللہ زینہ کے مقتضا پہ بھی عمل ہے، آمنو کے مقتضا پہ بھی عمل ہے، عاملو پہ بھی عمل ہے، ہم ضمیر پہ بھی عمل ہے۔ اگر اس ترتیب کو مانو تو قرآن کے مقتضا پہ عمل ہوتا ہے، اگر ترتیب بدلو قرآن کے مقتضا پہ عمل نہیں ہوتا۔ قرآن نے ثابت کر دیا اہل سنت والجماعت کا جو خلافت کا موقف ہے، پہلے خلیفہ بلا فضل صدیق ہیں، دوسرے حضرت عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھے علی ہیں۔ قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے، چار مانے تو قرآن کے مقتضا پہ عمل ہوتا ہے، چار کو نہیں مانتے قرآن کے مقتضا پہ عمل۔ تیسری بات قرآن نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے وعدہ کیا تم میں سے بعض ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، اللہ ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کرے گا۔ معلوم ہوا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے خلافت ان کو دینی ہے جن کا ایمان بھی کامل ہوگا، خلافت ان کو دینی ہے جن کا عمل بھی عمل صالح ہوگا۔ قرآن نے کہا رب جس کو خلافت عطا کرتا ہے اس کا ایمان بھی کامل ہوتا ہے، اس کا عمل بھی عمل صالح ہوتا ہے۔ گویا یوں کہیں قرآن کہتا ہے صدیق کا ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی عمل صالح ہے۔ حضرت عمر کا ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی عمل صالح ہے۔ حضرت عثمان کا ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی عمل صالح ہے۔ حضرت علی کا ایمان بھی کامل ہے، عمل بھی عمل صالح ہے۔ ہم نے قرآن کو مانا، ہم نے جس کو رب نے خلافت عطا کی ہے، جیسے رب نے ان کے ایمان کی قرآن میں تصدیق کی ہے، ہم نے ان کے ایمان کو بھی کامل مانا ہے، ہم نے ان کے عمل کو بھی حضرت قاضی صاحب کی جماعت کی یہ کانفرنس ہے اور بڑی ٹھنڈی کانفرنس ہے،
حضرت کا تو نام ہمارے علاقے میں لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ حضرات بڑی ٹھنڈک سے بات سن رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، حضرت قاری صاحب کو ہم اس دور میں بہت بڑا آئیڈیل سمجھتے ہیں کام کرنے کا، کہ اگر دینی کام کرنا ہے اس دور میں حضرت قائد صاحب سے بہترین عوام میں کام کرنے کی کوئی آئیڈیل شخصیت اور اس درجے کی نہیں ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، قرآن کریم نے کہا جن کے ساتھ اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ان کا ایمان بھی کامل ہے، ان کا عمل بھی کامل ہے۔ صدیق کا ایمان ہم نے کامل مانا، قرآن سے ثابت ہوا، عمل کامل ہے، قرآن نے کہا۔ حضرت عمر کا ایمان و عمل کامل ہے، قرآن نے کہا۔ حضرت عثمان کا ایمان و عمل کامل ہے، قرآن نے کہا۔ حضرت علی کا ایمان و عمل کامل ہے، قرآن نے کہا۔ ہم چاروں کا ایمان بھی کامل مانتے ہیں، ان کا عمل بھی سنت کے مطابق مانتے ہیں۔ چاروں کے بارے میں قرآن نے شہادت دی۔ اب توجہ کریں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ضرور زمین میں خلافت عطا کریں گے۔ ان سب کو خلافت اللہ نے عطا کی، اور خلافت کیسی ہوگی؟ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ پہلے لوگوں میں کون تھے؟ انبیاء کا تذکرہ ہے، تفاسیر میں 3 انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، بعض جگہ 4 ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ 4 کا نام ذکر کر کے رب نے قرآن میں کہا ہم ان کو خلافت ایسی عطا کریں گے جیسے ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی تھی۔ کیا مطلب؟ جیسے پہلے انبیاء کو ہم نے خلافت عطا کی تھی، ان 4 کو بھی ہم خلافت عطا کریں گے جیسے ان انبیاء کی خلافت رب کی عطا کردہ، ان 4 کی خلافت بھی رب کی عطا کردہ۔ جیسے انبیاء کی خلافت میں اللہ کا قانون جاری ہوتا تھا، ان 4 کے دور میں بھی اللہ کا قانون جاری ہوگا۔ جیسے ان کی خلافت اللہ کی عطا کردہ چھینی ہوئی نہیں ہے، ان کی خلافت بھی اللہ کی عطا کردہ چھینی ہوئی نہیں ہے۔ جیسے ان کی خلافت میں رب کا قانون چلتا تھا، ان کی خلافت میں بھی رب کا قانون چلے گا۔ ہم نے مانا بالکل خلافت ایسے ہے جیسے پہلے انبیاء کی تھی، انبیاء کے طرز پہ خلافت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی تصدیق فرمائی، اس بات کا اعلان کیا، اور قرآن نے بتایا نبوت کے بعد خلافت کی ضرورت کیا ہے۔ نبوت موجود ہے، خلافت کی ضرورت کیا ہے؟ نبی کا طریقہ موجود ہے، خلافت کے طریقے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن نے کہا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، رب ان کے لیے اس دین کو نافذ کرے گا جس کو رب ان کے لیے پسند کرے گا۔ گویا یوں کہیں صدیق کے دور میں وہ شریعت نافذ ہوگی جو رب کو پسند ہے، حضرت عمر کے دور میں وہ شریعت نافذ ہوگی جو رب کو پسند ہے، حضرت عثمان کے دور میں وہ شریعت نافذ ہوگی جو رب کو پسند ہے، حضرت علی کے دور میں وہ شریعت نافذ ہوگی جو رب کو پسند ہے۔ جو پسند ہے وہ نافذ ہوگی، جو پسند نہیں ہوگی وہ نافذ، جو پسند ہوگی وہ نافذ ہوگی، جو پسند نہیں ہوگی وہ نافذ، جو پسند ہوگی نافذ ہوگی، جو پسند نہیں ہوگی نافذ۔ توجہ فرمائیں، صدیق اکبر کے دور میں سب حضرات نے صدیق اکبر کی خلافت پہ اتفاق کیا ہے۔ صدیق اکبر کے دور میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رب کو یہی پسند تھا، یہی ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں صحیح طور پہ جو شرعی اصطلاحات تھی ان کو نافذ کیا جاتا ہے۔ حضرت صدیق کا دور بہت قلیل عرصہ ہے، اس میں جہاد ہے، اس میں بہت زیادہ معاملات کو سلجھانا اور سنبھالنا ہے۔ حضرت صدیق نے ان کو سنبھالا۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور آیا، وقت بھی وسیع تھا، اس میں ان اصلاحات کو نافذ کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو نظام پسند تھا اللہ نے مصطفیٰ کو دے کر بھیجا تھا، مصطفیٰ نے صحابہ کو سکھایا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے اس کو قانون بنا کے وہاں پہ نافذ کر دیا، قانون بنا کے مرتب کر دیا، قانون بنا کے اس کو تحریر کر دیا۔ ہوا کیا؟ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں وہ قانون بنے جو رہتی دنیا تک، قیامت تک سارے مسلمان ان کو اپنے سامنے رکھ کے چلتے ہیں۔ ہم جزیات کو دیکھیں، اہل و سنت والجماعت کہتے ہیں ہم نے
नबी की शरीयत को सिद्दीक से सीखा, हजूर की सुन्नत को फारूक से सीखा, हजूर की सुन्नत को हजरत उस्मान से सीखा, हजूर की सुन्नत को हजरत अली से सीखा। इख्तिलाफ तो फकत इतना है, नबी की बात को, अल्लाह की बात कुरान में है, उसको समझना है। इमामुल अंबिया से समझ लो, फैसला हजूर का कबूल कर लो। बात तो फकत इतनी है, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक आपस के झगड़े में नबूवत को तुम मेयार नहीं बनाते उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। मैं कुरान की आयत पढ़ के साथ अल्लाह के नबी का फैसला पढ़ूं, बात मेरी सच्ची है। कोई और कुरान की आयत पढ़ के साथ इमामुल अंबिया का फैसला पढ़ दे, बात उसकी सच्ची है। लेकिन अगर इख्तिलाफ में नबूवत को फैसला न माने और कहे नहीं नहीं हदीस को छोड़ दो, नहीं नहीं खबर वाहिदा छोड़ दो, नबूवत को फैसला न माने, हजरत उमर बिन खत्ताब का कानून, हजरत उमर बिन खत्ताब का फैसला और उस पे कुरान का उतरना, फला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक आपस के झगड़ों को बगैर दिल की घुटन के ए हुजूर इस्लाम आपकी बात को कबूल न कर ले, उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते, उस वक्त तक इनमें ईमान नहीं है। जहां कुरान की आयत आए हम मुस्तफा का फरमान देखे बात को समझते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस मुख्तलिफ तर्ज पे आएंगी, मुख्तलिफ तरीके की आएंगी, कोई पहले का अमल है, कोई बाद का अमल है, वहां पे कानून मौजूद है। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जो सिद्दीक के दौर में जो हुजूर का अमल ले लिया जाए वो शरीयत बन जाएगा। हजरत उमर के दौर में जिसको ले लिया जाए वो शरीयत बनेगा। हजरत उस्मान के दौर में जिसको लिया जाए वो शरीयत है। हजरत अली के दौर में जिसको लिया जाए वो, बहुत तवज्जो फरमाएं, चंद जुज़ियात अर्ज करता हूं, मिली जुली जुज़ियात होंगी, तवज्जो फरमाएं। हजरत उमर बिन खत्ताब नमाज पढ़ते हैं, अहले सुन्नत वल जमात भी नमाज पढ़ते हैं। उमर बिन खत्ताब अल्लाह अकबर कह के नमाज को शुरू करते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह अकबर कह के नमाज को शुरू करते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं दारकुतनी में, मैंने हुजूर के पीछे भी नमाज पढ़ी है, मैंने हजरत सिद्दीक के पीछे भी नमाज पढ़ी है, मैंने हजरत उमर के पीछे भी नमाज पढ़ी है। जब नमाज पढ़ते थे फकत शुरू नमाज में हाथों को उठाते थे, इसके अलावा कहीं पर भी हाथों को नहीं उठाते थे। हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ ने इस कानून के मुताबिक वो शरीयत खिलाफत के दौर में नाफज होगी जो रब को पसंद होगी। हम भी जब नमाज पढ़ते हैं फकत शुरू में अल्लाह अकबर कह के हाथों को उठाते हैं, इसके बाद पूरी नमाज में हम हाथों को कहीं भी नहीं उठाते, क्योंकि रब का कानून मौजूद है। वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, वो शरीयत नाफज होगी जो रब को पसंद होगी, जो पसंद नहीं नाफज नहीं, जो पसंद है नाफज है। फकत शुरू में हाथों का उठाना रब को पसंद था, सिद्दीक ने भी इसी पे अमल किया, अल्लाह के नबी ने भी किया, हजरत उमर बिन खत्ताब ने भी किया, अहले सुन्नत वल जमात ने भी किया। हजूर अलैहिस्सलाम के बाद नमाज पढ़ी गई, हजूर ने भी पढ़ी। आप अलैहिस्सलाम से दो किस्म की हदीस मिली, इमाम के पीछे किरात करनी है कि नहीं करनी, चाहे वो ज़ईफ दर्जे की भी हैं, मिलती हैं। सिद्दीक का दौर आता है, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक है, सिद्दीक इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देते, हजरत उमर इमाम के पीछे कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं देते, हजरत उस्मान इजाजत नहीं देते, हजरत अली इजाजत नहीं देते। हम अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ भी इजाजत, हम भी इजाजत, क्यों? खुलफाए राशिदीन ने इजाजत नहीं दी, और कुरान ने कहा वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, अल्लाह इनके लिए उस शरीयत को नाफज करेगा जिसको इनके लिए पसंद करेगा। जो पसंद होगी वो नाफज होगी, जो पसंद नहीं होगी वो नाफज। हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, चार चीजों के बारे में फरमाते हैं, अल जोहर नकी में है, चार काम आहिस्ता करो, उनमें एक आमीन है। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं आमीन आहिस्ता कहो। हजरत अली मुर्तजा आमीन आहिस्ता कहते हैं, हम अहले सुन्नत भी आमीन आहिस्ता कहते हैं। और कुरान कहता है वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, जिस शरीयत को रब पसंद करेगा वो नाफज होगी, जिसको पसंद नहीं करेगा नाफज नहीं होगी। जो पसंद थी नाफज हुई। अहले सुन्नत नमाज पढ़े आमीन आहिस्ता कहते हैं। हजरत फारूक का अमल भी यही है, हजरत अली का अमल भी
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دور میں جو چیز نافذ ہوئی وہ شریعت ہے، جو نافذ نہیں ہوئی شریعت نہیں ہے۔ حضرت صدیق کے دور میں جو نافذ ہوئی شریعت ہے، حضرت عثمان و علی کے دور میں جو چیز نافذ ہوئی وہ شریعت ہے۔ بہت توجہ فرمائیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 269 صفحہ بخاری جلد اول پہ لکھا ہے، حضرت عمر بن خطاب ایک دن مسجد میں آئے۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد میں تشریف لائے، آپ نے مسجد میں آ کے دیکھا لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں کرا کے نماز ادا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جماعتیں کراتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا انی ارا لو جماعتو ہاؤلائی علی قارن واحد لکان امثل، اگر ان سب کا میں ایک امام مقرر کر دوں بڑی اچھی بات ہے۔ ثم عزم فجمعہم علی ابی بن کعب، پھر عزم کیا حضرت ابی کو امام بنایا، باقی سب کو ان کا مقتدی بنایا۔ حضرت ابی امام بنے، سارے صحابہ ان کے مقتدی ہیں۔ فتاوی ابن تیمیہ 23ویں جلد ہے 68 صفحے پہ لکھا ہے، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں فرآ کثیر من العلماء ان ذالک ہو سنہ، کثیر علماء کہتے ہیں سنت یہی ہے جو حضرت عمر بن خطاب کے دور میں حضرت ابی بن کعب نے امامت کرائی ہے، سنت یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ لأنہ اقامہ بین المہاجرین والانصار فلم ینکرہ منکر، جب حضرت ابی نے امامت کرائی ہے، پیچھے نماز پڑھنے والے انصار صحابہ بھی ہیں، پیچھے نماز پڑھنے والے مہاجر صحابہ بھی ہیں، لیکن کسی انکار کرنے والے نے انکار نہیں کیا۔ معلوم ہوا سنت ہے، اگر سنت نہ ہوتی صحابہ انکار کر دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جس پہ جمع کیا، نماز پڑھائی گئی۔ فتاوی ابن تیمیہ 23ویں جلد 68 صفحے پہ لکھا ہے، حضرت ابی نے جو امامت کرائی تھی 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب کے دور میں 98 صفحہ موطا امام مالک پہ لکھا ہے لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ سنن کبریٰ بہقی میں لکھا ہے حضرت علی نے قرہ کو 20 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے حضرت عمر بن خطاب نے 20 کا حکم دیا۔ توجہ کریں، میں عرض کر رہا تھا جو چیز ان دور میں نافذ ہوئی وہ شریعت ہے، اور قرآن کہتا ہے الذین امکناہم فی الارض، ان صحابہ کو اگر زمین پہ حکومت مل گئی یہ کریں گے کیا؟ اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وآمروا بالمعروف، نیکی کا حکم کریں گے۔ جس چیز کا حکم خلیفہ راشد کرے قرآن کہتا ہے وہ نیکی ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ جو چیز خلیفہ راشد کے دور میں نافذ ہو جائے وہ اللہ کی پسند ہے، ناپسند نہیں ہے۔ اور خلافت کے دور میں 20 رکعت تراویح حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھی گئی، حضرت عثمان کے دور میں پڑھی گئی، حضرت علی کے دور میں پڑھی گئی۔ نبی علیہ السلام سے 4 حدیثیں 20 رکعت تراویح کی ہیں۔ سارے اہل سنت نے آج تک 20 رکعت تراویح پڑھی ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو پسند ہوگا وہ نافذ ہوگا۔ 20 پسند تھی نافذ ہوئی ہیں، 8 پسند نہیں تھی نافذ نہیں ہوئی۔ جو پسند تھا وہ نافذ ہوا، جو پسند نہیں تھا نافذ۔ اور قرآن کہتا ہے یہ صحابہ وہ ہیں جب حکومت ملے گی نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ یہ 2 باتیں ضرور ذہن میں رکھیں، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کے پاس مصنف ابن ابی شیبہ 4 جلد کتاب الطلاق 12 صفحے سے شروع ہے۔ کتاب الطلاق میں لکھا ہے، سنن کبریٰ بہقی میں ہے، کئی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک جوڑا آ گیا، آ کے فتویٰ عمر میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، بتائیں کوئی گنجائش ہے، کوئی گزارا چلتا ہے، کیا کریں؟ حضرت عمر بن خطاب نے پکڑا، پٹائی کی، میاں بیوی میں جدائی کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب نے بتا دیا 3 طلاقیں دینے کے بعد گنجائش
نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ خلفاء نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ 3 کو 1 کہنا برائی تھا، حضرت عمر بن خطاب نے منع کر دیا۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا نیکی تھا، حضرت عمر بن خطاب نے اس کا حکم دے دیا۔ 3 طلاق کا 3 ہونا نیکی تھا، حضرت عمر بن خطاب نے حکم دے دیا۔ اور قرآن کہتا ہے نافذ وہی ہوگا جو رب کو پسند ہوگا۔ 3 کا 3 ہونا نافذ تھا، حضرت عمر کا فتویٰ بھی 3 کا، حضرت عثمان کا فتویٰ بھی 3 کا، حضرت علی کا فتویٰ بھی 3 کا۔ جو میں نے پڑھے 208 صحابہ کا فتویٰ کہ 3 طلاق کے 3 ہوتی ہیں، 3 کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ رب کو پسند تھا، نافذ ہوا۔ 3 کا 1 ہونا پسند نہیں تھا، نافذ بھی نہیں ہوا۔ جو پسند نہیں تھا نافذ بھی، لیکن مسئلہ کچھ لوگوں نے اٹھا لیا۔ توجہ کرنا، مرزا یوں کی کتاب فقہ احمدیہ میں لکھا ہے کوئی بندہ 3 طلاقیں دے دے 1 ہوتی ہے۔ مرزا یوں نے کیا کہا کتنی ہوتی ہیں جی؟ اصل و اصول شیعہ صفحہ 146 پہ لکھا ہے 3 طلاقیں 2 تو 1 ہوتی ہے۔ میں نے روافض کی 18 کتابیں پڑھی، ان 18 کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 طلاقیں 2 1 ہوتی ہے۔ میں نے مرزائیوں کی 2 کتابیں پڑھی، بیان القرآن محمد علی الطلاق و مرتان کے تحت، اور اسی طرح فقہ احمدیہ، دونوں کتابوں میں لکھا ہے 3 طلاقیں 2 تو 1 ہوتی ہے۔ دونوں کا عقیدہ اور نظریہ سے یہی ہے۔ دوسری طرف قرآن کی 4 آیتیں 3 طلاق کے 3 ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی 21 مرفوع احادیث جو میں نے پڑھی 3 طلاق کے 3 ہونے پہ دلالت کرتی ہیں۔ 208 صحابہ کا فتویٰ 3 طلاق کے 3 ہیں، 3 کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ چاروں ائمہ کا اتفاق 3 کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ حرمین شریفین کے علماء کا فتویٰ مجلہ البحوث الاسلامیہ خیر و فتاویٰ کی 5ویں جلد کے آخر میں لکھا ہے 21 علماء کی کمیٹی کا فیصلہ 3 طلاقیں دینے کے بعد گنجائش بالکل نہیں ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں ہم نے اس مسلک کو قبول کیا جو قرآن میں ہے، جو اللہ کے نبی کی احادیث میں ہے، جو 208 فتاویٰ جات صحابہ کے فتاویٰ جات میں ہے۔ چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، حرمین شریفین کا اتفاق ہے، یہ قانون نافذ ہوا۔ حضور کے دور میں قانون موجود تھا، اس کا نفاذ سختی سے حضرت عمر بن خطاب نے کیا، اور قرآن کہتا ہے نافذ وہی ہوگا جو پسند ہوگا۔ 3 کا 3 ہونا پسند تھا، نافذ ہوا۔ 3 کا 1 ہونا پسند نہیں تھا، نافذ بھی نہیں ہوا۔ پسند بھی نہیں تھا، نافذ بھی نہیں ہوا۔ 3 کا 1 ہونا پسند بھی نہیں تھا، نافذ بھی نہیں ہوا۔ تو جو فرمائیں، میں عرض کرا تھا جو پسند ہوا وہ نافذ ہوا، جو پسند نہیں ہوا نافذ وہ تو جو پسند نہیں ہوا نافذ نہیں ہوا۔ پسند تھا نافذ ہوا، پسند نہیں تھا نافذ نہیں ہوا۔ 451 صفحہ مسلم شریف میں 451 صفحہ جلد اول پہ موجود ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں ہم حضور کے دور میں متع کر لیا کرتے تھے، صدیق کے دور میں بھی کر لیا کرتے تھے، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی کر لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ہمیں منع فرما دیا کہ تم نہیں کر سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ حضور کے دور میں اطراف میں جہاں آواز نہیں پہنچی لوگ ایسا کر لیتے تھے، صدیق کے دور میں جہاں تک آواز نہیں پہنچی لوگ اس پہ عمل کر لیتے تھے، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں جہاں آواز نہیں پہنچی وہاں پر لوگ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب نے اس نبوت کے فیصلے کو نافذ کر کے یہ اعلان کیا جو ایسا کرے گا میں وہی سزا دوں گا جو زنا پہ دی جاتی ہے۔ سارے باز آگے، قانون وہ تھا جو مصطفیٰ نے دیا تھا، اس کو نافذ خلافت کے دور میں کیا گیا۔ اور قرآن کہتا ہے جو خلیفہ راشد ہوگا نیکی کا حکم کرے گا، برائی سے منع کرے گا۔ جس کا حکم خلیفہ راشد نے دیا قرآن کہتا ہے نیکی ہے، جس سے خلیفہ راشد نے منع کیا قرآن کہتا ہے وہ شر ہے۔ ہم نیکی کو کرتے ہیں، شر کے قریب نہیں جاتے۔ ہمیں نیکی اور شر کا پتہ چلا خلافت سے۔ اگر خلافت کا دور نہ ہوتا وہ پہلے کی حدیث کو کوئی لیتا، کوئی بعد کی حدیث کو لیتا، لیکن خلافت کے دور میں فیصلہ کر دیا یہ پہلے کا عمل ہے،
چھوڑ دینا ہے نجائز ہے، منسوخ ہے، ممنوع ہے۔ جس کا حکم دیا وہ کریں گے، جس سے منع کیا اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے خیر نافذ ہوگی، شر نافذ نہیں ہوگا۔ ہم خیر کو لیتے ہیں، شر کو نہیں لیتے۔ بہت مختصر، بہت اختصار سے بات عرض کر رہا ہوں۔ یہی شخصیات ہیں، حضرت عمر بن خطاب ہیں، صدیق اکبر ہیں، حضرت عثمان و علی ہیں۔ ان کے دور میں چیزیں نافذ ہوتی گئیں۔ ہمارے لیے یہ لوگ، یہ شخصیات قانون ہیں۔ یہ شخصیات صرف افراد نہیں، ایک قانون ہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، مشورہ دیں کیسے بلایا جائے۔ مشورے میں یہ بات طے ہوئی، ایک صحابی نے کہا ناقوس بجا دیا جائے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ فرمایا نہیں، ناقوس نہیں بجانا، یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے۔ اور ہمیشہ آپ جانتے ہیں بڑا آدمی چھوٹے بندے کی نقل نہیں کرتا۔ ہمارے پاس مصطفیٰ کا طریقہ موجود ہے، ہمیں کسی عیسائی کا طریقہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور صحابی نے مشورہ دیا، حضور آگ جلا دی جائے، لوگ دھواں دیکھ کے آ جایا کریں گے، نماز پڑھ لیں گے۔ فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا، یہ مجوس کا طریقہ ہے، ہم نے مجوسیوں کے طریقے پر بھی نہیں چلنا۔ اس لیے آج کے دور میں یہ اعلان کر دینا، جی فلاں نے 5 من کا کیک کاٹا ہے، ہم نے 60 من کا کاٹنا ہے، یہ کوئی مصطفیٰ کی سنت نہیں ہے۔ غیروں کے طرز عمل پہ نہیں چلنا، ہم نے مصطفیٰ کی سنت پہ چلنا ہے۔ ہم نے خلافت کو دیکھنا ہے، اس نے 2 سیر کا کیک کاٹا ہے، میں 5 کلو کا کیک کاٹوں گا، نہیں غیروں کا طریقہ ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، مجوس کا طریقہ ہم نے نہیں لینا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے نہیں لینا۔ حضرت عمر بن خطاب، وہ شمع محمدی کے 19 صفحہ پہ لکھنے والوں، عمر کی سمجھ معتبر نہیں ہے۔ امام الانبیاء مشورہ لیتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب مشورہ دیتے ہیں، یوں کہا جائے الصلاۃ جامعہ، لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یہ اعلان کر دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں عمر کی سمجھ معتبر ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ فیصلہ ہو گیا، سارے اپنے گھروں کو چلے۔ صبح ایک صحابی اٹھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا حضور میں نے خواب دیکھا، ایک بندہ جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ناقوس تھا، میں نے کہا اے بندے یہ ناقوس مجھے دے دے۔ اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ہم اس کو بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ خواب والے بندے نے کہا نہیں، تم اس کو نہ بجاؤ، تمہیں میں اور بات بتاتا ہوں، اس کو کیا کرو، جب تمہاری نماز کا وقت ہو جائے یوں کیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے آپ کی اس مسجد میں اذان ہوئی، اس خواب والے بندے نے کہا یہ الفاظ کہا کرو، لوگ نماز کے لیے آ جایا کریں گے۔ صحابی کہتے ہیں حضور مجھے خواب میں اس بندے نے یہ اذان کے کلمات سکھائے ہیں، میں نے یہ کلمات سیکھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو ساتھ کھڑا ہو جا، بلال اونچی آواز والے ہیں، وہ اذان اونچی آواز سے دیتے ہیں۔ اسی مذاکرے کے درمیان 10 صحابہ اور آگے، حضور ہم نے بھی یہی خواب دیکھا، ان میں حضرت صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں۔ 10 صحابہ آگے، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رب نے فرشتہ بھیجا تھا جو تمہیں تمہاری اذان سکھانے کے لیے آیا تھا، یہ فرشتہ تمہیں اذان سکھانے آیا ہے۔ صحابی حضرت بلال کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ بھی اذان کہتے ہیں، حضرت بلال اونچی آواز سے اذان کہتے ہیں۔ حضور نے اپنی نگرانی میں یہ پہلی اذان کہلوائی ہے جو 11 صحابہ کو فرشتہ سکھا کے گیا، رب نے بھیجی تھی۔ یہ اذان پھر شروع ہوئی، یہ اذان، اس کو میں اپنے عنوان کے مطابق خلافت پہ عرض کرتا ہوں، یہی اذان صدیق کے دور میں ہوتی رہی، یہی اذان حضرت عمر کے دور میں ہوتی رہی، یہی اذان حضرت عثمان کے دور میں ہوتی رہی، یہی اذان حضرت علی کے دور میں ہوتی رہی۔ سادے لوگوں یہ سمجھنا چاہیے اگر اتنی اذان دے کر صدیق جنت میں چلے گئے ہیں، صدیق کے دور کے سارے لوگ جنت میں چلے گئے ہیں، حضرت عمر کے دور کے لوگ یہی اذان سن کے نماز پڑھ کے جنت میں چلے گئے ہیں، حضرت عثمان و علی کے دور یہی اذان سن کے اس پہ نماز پڑھ کے جنت میں
چلے گئے ہیں تو ہم بھی وہی اذان کہہ لیں، ہم بھی انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ جو اذان 11 صحابہ نے خواب میں دیکھی، میرے مصطفیٰ نے تصدیق کی اور مصطفیٰ نے فرمایا یہ رب نے فرشتے کو دے کر بھیجی ہے، وہ شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ، اور درمیان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ رک جاتی ہے۔ اس سے آگے کوئی جملہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جو رب نے اذان بھیجی فرشتے کے ذریعے، مصطفیٰ نے اپنی نگرانی میں صحابہ سے کہلوائی، 11 صحابہ نے خواب میں دیکھی، خلفائے راشدین میں چلی، وہ اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ نہ اللہ اکبر سے پہلے کچھ ہے، نہ لا الہ الا اللہ کے بعد کچھ ہے، نہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد کچھ ہے۔ میں کہتا ہوں میرا موقف یہ ہے، میں خلافت کو دیکھ کے اذان کہتا ہوں، بڑھاتا بھی نہیں ہوں، میں اقامت بھی خلافت کو دیکھ کے کہتا ہوں، کھاتا بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی بڑھاتا بھی نہیں ہوں، کھاتا بھی نہیں ہوں۔ اذان اتنی کہتا ہوں جو مصطفیٰ نے اپنی نگرانی میں صدیق و فاروق کو، عثمان و علی کو رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھائی، وہی کہتا ہوں۔ میں اختصار سے ایک مثال عرض کرنی تھی، باقی پوری زندگی مثالیں ہی مثالیں ہیں۔ اس خلافت کو دیکھ کے میں اپنا عمل کرتا ہوں، کیونکہ خلافت کے دور کے لوگ راہ راست پہ ہیں، قرآن تصدیق کرتا ہے، پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والا وہی پہنچے گا جن کے گھر میرے نبی دنیا میں ہوتے ہوئے جنت میں دیکھ کے آئے تھے۔ ہمیں بتا دیا تھا ان کے گھر جنت میں دیکھ لیے ہیں، ان کا کلمہ بھی قبول ہے، ان کی اذان بھی قبول ہے، ان کا مسئلہ طلاق بھی قبول ہے، ان کی تراویح بھی قبول ہے، ان کی نماز بھی قبول ہے، ان کا حج روزہ زکوٰۃ سب قبول ہے، ان کی سنت کے عمل سارے قبول ہیں۔ مصطفیٰ نے گھر دیکھ کے بتا دیے جو نقش قدم پہ ہے وہی پہنچے گا، جو چھوڑ کے جلے گا وہاں نہیں پہنچتا۔ بہت اختصار سے ایک دو باتیں میں نے اور عرض کرنی ہے۔ قرآن نے کہا وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفٍ أَمْنًا، خلافت کے دور میں خوف ختم ہو جائے گا، امن امان کا دور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا صدیق کے دور میں لوگ خوف کی وجہ سے چپ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر کے دور میں خوف سے چپ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عثمان و علی کے دور میں لوگ خوف سے چپ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو عمل بھی کریں گے، کوئی بھی اگر ناحق ہوگا کوئی بندہ بھی اس پہ چپ نہیں کرے گا، بندہ اس پہ بولے گا۔ خیر قرآن نے کہا جب خلافت کا دور ہوگا یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، یہ لوگ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ قرآن نے بتا دیا عمل میں بھی صدیق کو دیکھو، عمل میں حضرت عمر کو دیکھو، عمل میں حضرت عثمان کو دیکھو، عمل میں حضرت علی کو دیکھو، تو جو فرمانا اور ایمان میں بھی یا بدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اگر بات عقیدے کی ہو حضرت صدیق کو دیکھو، بات عقیدے کی ہو حضرت عمر کو دیکھو، بات عقیدے کی ہو حضرت عثمان کو دیکھو، بات عقیدے کی ہو حضرت علی کو دیکھو، عمل میں بھی ان کو دیکھو، عقیدے میں بھی ان کو دیکھو۔ عمل میں بھی کس کو دیکھو جی؟ انہی کو۔ عقیدے میں بھی انہی کو دیکھو، عمل میں بھی یہی معتبر، عقیدے میں بھی یہ معتبر، اسے عقیدہ بھی انہی کا دیکھو۔ میں نے فقط ایک حوالہ عرض کرنا ہے۔ حضور وفات پا گئے، آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لوگ کہتے ہیں موت کیوں نہیں کہتے؟ میں کہا اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں کہتے۔ احتراماً ہمارے ہاں وفات کا لفظ بولا جاتا ہے، جب باپ کا احترام کرتے ہیں تو حضور کا کیوں نہیں کریں گے؟ خیر میں عرض کر رہا تھا وفات پا گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا۔ خطبے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان کیا، بس اتنی بات میں نے دی، ایک اعلان کیا۔ اس اعلان میں اکثری صحابہ موجود ہیں، کسی صحابی نے اس اعلان کا ذکر، چلو محبت صدیق پہ ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ صدیق فوت ہو گئے ہیں، صدیق اکبر کو حضور سے کتنی محبت ہے؟ صدیق اکبر نے وصیت کر دی۔ سورہ کہف کی تفسیر میں، تفسیر رازی میں لکھا ہے جب میں فوت ہو جاؤں میری میت کو اٹھانا، حضور کے روضے پہ لے جانا، جا کے میری طرف سے سلام کہنا، اگر اجازت ملے وہاں دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملے میری میت کو اٹھا کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صدیق نے وصیت کی ہے
عمر فاروق موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، عبداللہ بن مسعود موجود ہیں، کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ صدیق وصیت کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق کی وصیت ان صحابہ کو ہے، ان میں جلیل القدر سارے صحابہ موجود ہیں۔ ان نے صدیق اکبر کی میت کو اٹھایا، جسم کو اٹھایا، حضور کے روضے پہ لے گئے، جا کے صدیق کی طرف سے سلام کہا، روضے سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب کے پاس داخل کر دو۔ صدیق کی وہاں پہ قبر بنا دی گئی۔ صدیق وصیت کرتے ہیں، سارے صحابہ ان کی وصیت کو قبول کر کے اس وصیت پہ عمل کراتے ہیں۔ معلوم ہوا صدیق کو بھی حضور سے محبت تھی، صحابہ کو بھی حضور سے محبت تھی، صدیق اکبر کو بھی محبت تھی۔ نعرہ تکبیر، عقیدہ حیات النبی، نعرہ تکبیر۔ صدیق کو بھی محبت تھی، صحابہ کو بھی، اور ہم عقیدہ تھے۔ کسی کے عقیدے میں اختلاف، ایک بندے کے عقیدے میں بھی اختلاف نہیں تھا۔ تو جو کرنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ومن کفر بعد ذلک، جس نے اس کے بعد کفر کیا، جس نے اس کے بعد کفر کیا، کیا مطلب؟ خلافت کو نہیں ماننا یا خلافت کے فیصلے کو نہیں ماننا، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ فاسق ہیں۔ فسق کے درجے مختلف ہیں۔ خلافت کو نہیں مانے گا بڑا فاسق ہوگا، فیصلے کو نہیں مانے گا چھوٹا فاسق ہوگا۔ ہم خلافت بھی مانتے ہیں، خلافت کے فیصلوں کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔